7 سال کی عمر تک آپ کو ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو درست نہیں ہیں تو ان کو تو بدلنا بعد میں ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر 7 سال سے 12 سال کی عمر میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں کہ ان کو بدلا جائے. اور اس کے بعد جو 13 سال سے آگے باتیں ہوتی ہیں ان کو بدلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن جو پرانی مڈی میں پڑی ہوئی باتیں ہیں ان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ برائیاں چھوڑنے سے یا بدلنے سے آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونے والا. میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنی لائف کو پرنسپل سینٹرڈ بنا لیں. چاہے وہ پرنسپل کسی مذہب کے ہوں، چاہے کسی ملک کے قوانین ہوں، چاہے وہ سائیکالوجی کی ہوں، چاہے 7 ہیبٹس ہوں، چاہے 12 ایگزیکٹو سکلز ہوں. کوئی سٹرکچر ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو اگر ڈھال لیتے ہیں تو آپ کی زندگی انتہائی مزیدار ہو جائے گی. آپ اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو انجوائے کرنے لگیں گے. یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو ایک تھاٹ ہے کہ نیک ہونے سے ہم بوریت کا شکار ہو جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. یہ آپ آزما کے دیکھیں. آپ نے زندگی کا دوسرا پہلو آزمایا ہے، اس کو بھی کوئی 1-2 سال ٹرائی کریں. اگر آپ کو نیک ہونے سے، اچھی راہ پہ چلنے سے 2 سال میں کوئی بہت زیادہ بوریت ہو جائے، پھر واپس اپنے پرانے نظریات پہ چلے جائیں. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو ہوتا کہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے اپنی نشے کی زندگی کو، آپ انجوائے کر رہے ہوتے اپنے گھر والوں سے صبح شام لڑائی کو، آپ انجوائے کر رہے ہوتے اپنے جاب کے بغیر، اگر آپ انجوائے کر رہے ہوتے اپنی زندگی کو اور آپ دنیا میں عزت کما رہے ہوتے اور مزہ حاصل کر رہے ہوتے اور پرسکون نیند سو رہے ہوتے اور نفس مطمئن نہ بنے ہوتے تو بھی ٹھیک تھا. کیونکہ مجھے تو آپ میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہماری زندگی مزیدار تھی. جب آپ آتے ہیں تو آپ کی زندگی، آپ کے گھر والوں کی زندگی بدمزگی کا شکار ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا تو وہ دوسرا طریقہ کر کے دیکھ لو. اس میں جو بیسٹ ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ، وہ کاؤنسلنگ ہے، وہ سائیکالوجی ہے، وہ ایکچولائزیشن ہے. اور پھر اس کے بعد بہت سارے طریقے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو مزیدار بنا سکتے ہیں. آپ کسی بھی سٹرکچر کو فالو کریں، کسی بھی سٹرکچر کو فالو کریں جو ریکگنائزڈ ہو. اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ کون زندگی انجوائے کر رہا ہے، اس کو فالو کر لیں. کیا آپ کو نہیں نظر آتے اپنے ارد گرد لوگ بغیر نشے کے، بغیر غصے کے، بغیر واہیاتی کے زندگی انجوائے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے لوگ؟ تو آپ دیکھ لیں ان کو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو فالو کر لیں. کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں، کوئی ولایت جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے ارد گرد ڈیفینیٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارٹی بھی نہیں کر رہے ہوتے اور زندگی کو بہت اچھا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایک ٹرائل دینے کی ضرورت ہے. ایک ٹرائل دینے کی ضرورت ہے کہ 1-2 سال آپ اس زندگی کو آزما کے دیکھ لیں جو 12 سٹیپ پروگرام بتاتا ہے، یا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بتاتے ہیں، یا جو 12 ایگزیکٹو سکلز ہیں جو اس سے پتہ چلتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کو خسارہ نظر آئے، اگر آپ کو گھاٹا نظر آئے تو یو کین ریورٹ بیک. دیکھیں میرے لیے آپ بہت معزز ہیں، مجھے سچ کہنے دیجئے. جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں سچ نہیں بول سکتا. میں آپ کا کھاتا ہوں تو میری آنکھ شرماتی ہے. جب تک آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں سچ نہیں بول سکتا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ولنگ ویز آتے ہیں وہ سب جو ہے نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے سارے دریا عبور کر چکے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھید بھاؤ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، کوئی غلط کام نہیں جو کہ ایسا ہو جو کہ انہوں نے نہیں کیا. وہ
سب کام کر چکے ہوتے ہیں. اور میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو 40 سال کے ہیں یا 45 سال کے ہیں. میں ایک 16 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں, 18 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں. جب وہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا کام دن رات یہی ہے نا, ہمارا کام دھندا یہی ہے. ہم ویلڈنگ نہیں کرتے, یہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے سچ بولنے کی, اگر تھوڑا تحمل نہیں کریں گے, تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کی خدمت کرنا. ہماری انسلٹ نہیں ہوتی, آپ اس کا بالکل فکر نہ کریں, کیونکہ ہماری انسلٹ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہم نے اپنی عزت کو اپنے اندر سے جانچنا سیکھا ہوا ہے. اور اگر ہم اس چیز پہ چلے جائیں کہ ہماری کوئی انسلٹ نہ کرے, ہمارے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہ کرے, تو پھر ہمیں یہ کام چھوڑ کے آڑت میں حصہ لینا چاہیے. وہ بہت آسان کام ہے. نہیں نہ, برداشت کرنا اور چیز ہے, برداشت کرنا اور چیز ہے, اور اصلاح کرنا ایک دوسری چیز ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے مریضوں سے بات کرتے ہیں تو مجھے کافی اس بات پہ تسلی ہے کہ جب بھی میں اپنے پیشنٹ سے بات کرتا ہوں, چاہے وہ اوپر فلورز پہ کروں یا وہ میرے کمرے میں آئے ہوں, مجھے نہیں یاد کہ لاسٹ ٹائم کب مجھے کسی پیشنٹ سے شکایت ہوئی تھی. اور اگر وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی بیماری کا حصہ ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے بھی زمانے میں کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے کہ اپنی پریشانی کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ کر رہا ہو, تو ہر چیز کو پرسنلائز نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر سے تنگ ہو کے آئے ہوتے ہیں اور وہ باہر سڑک پہ کسی سے الجھتے ہیں, تو ہر وہ بندہ جو سڑک پہ آپ کے ساتھ الجھنا چاہتا ہے, آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے, میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں.